امام علی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول علم کا شہر ہے اور علی دروازہ ہے، تو یہ اپنی طرف سے یہ سوچ کر آئے تھے کہ کسی طرح ہم نے امام علی علیہ السلام کو علمی بنیاد پر شکست دے دی تو اس سے مسلمانوں پر بہت غلط اثر پڑے گا، ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ تو وہ کہنے لگے، یا علی، ہم نے آپ کے علم کا شہرہ بہت سنا ہے، ہم چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جوابات دے دیے ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ امام علی علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، اگر میں تمہارے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو اسلام قبول کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا، جی بالکل کر لیں گے، اگر آپ نے جوابات دے دیے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ جس ذات سے آپ نے علم سیکھا ہے یقیناً وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی رسول ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہودیوں نے مجمع کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، وہ درخت اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک لمحے میں اگا کر پیدا کیا گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کافی ایام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم پورا سوج چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے پورا جسم جل رہا تھا، حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے قید سے تو نجات دے دی، اے میرے اللہ میری حفاظت کر تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پہ سایہ کرے اور پھلوں سے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے، اور یوں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحت یاب ہونے لگے۔ یہ وہ درخت تھا جو بغیر پانی کے پیدا ہوا۔ دوسرا سوال، اے علی یہ بتائیے وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے اور نہ ہی کوئی جسم ہے لیکن اس کا صرف منہ ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ چیز دوزخ کی آنکھ ہے، کیونکہ دوزخ کی آنکھ ہر چیز کو کھا جاتی ہے اور دوزخ کی آنکھ انسان کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جب دوزخ کی آنکھ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آنکھ کا جوش مار مار کے چنگھاڑنا سنیں گے۔ اے شخص، وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا اقرار کیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ اگلا سوال کیا، وہ ایسی کون سی چیز ہے جو زمین پہ ہر وقت چلتی رہتی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ چیز پانی ہے، کیونکہ اللہ نے جب سے پانی کو اس زمین پہ اتارا ہے تب سے لے کر آج تک پانی ہمیشہ سے چلتا ہی رہا ہے۔ اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے زمین پہ رستے بناتا ہے۔ تو اے بندہ خدا، تو بھی صرف ایک مرتبہ اللہ کے رستے پہ چل کر تو دیکھ، یقیناً اللہ تیرے لیے بھی رستے بنائے گا۔ تو جو اس دنیا میں بے بسی اور لاچاری کے عالم میں رہتا ہے، جس طرح
اللہ پانی کے لیے رستے بنا کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تیرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب اور پخانہ نہ کریں گے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب اور پخانہ نہ کریں گے۔ تو اس کی مثال ہماری اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ بچہ پیشاب اور پخانہ نہیں کرتا۔ اگلا سوال کیا کہ اس زمین پہ وہ ایسا کون سا انسان تھا کہ جس انسان کی خود کی عمر تقریباً 40 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، اس کا بیٹا اس سے تقریباً 60 سال بڑا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں اے اللہ اب یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ اور یہ کہہ کے آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی تھی اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عزیر کی روح قبض کر دو۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو آپ کا گدھا تھا 100 سال تک سوئے رہے۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا، اللہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا۔ 100 سال گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا اے عزیر بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت جب واقع ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا اور جب آپ اٹھے تو عصر کا، تو آپ کہنے لگے شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر دیکھ تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ اب جو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کو دیکھے تو آپ کے گدھے کی ہڈیاں زمین پہ بکھری ہوئی تھی اور آوازیں غائب آنے لگی۔ اے عزیر اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ تیرے گدھے کو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، ایک ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا، اس پہ ماس چڑھنا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ وہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں بے شک جو انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے درمیان وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ 100 سال کے بعد آپ گھر کی طرف نکلے۔ گھر پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ تو خود 40 سال کے ہی ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ یہ وہ انسان تھے جو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام جن کا بیٹا تقریباً 60 سال بڑا تھا۔ اگلا سوال کیا اے علی یہ بتائیے کہ اس زمین پہ وہ ایسے کون سے لوگ تھے کہ جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ اصحاب کاف تھے۔
اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا اور 309 سال کے بعد اسے غار میں دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔ بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اب یہودی کو لگا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی۔ اب یہ اپنی آخری چال کی طرف بڑھا اور اپنے طور پر یہ سوچ بھی رہا ہے کہ اب میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا۔ یا علی، آخری 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جوابات دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھو۔ اے علی یہ بتائیے وہ ایسا کون سا درخت ہے اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ درخت شجرہ طوبہ ہے۔ شجرہ طوبہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور یہ درخت اتنا بڑا ہے، اس درخت کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنت کے اس ایک اتنے بڑے درخت کی مثال ہماری اس دنیا میں سورج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں ہماری زمین پہ موجود ہر گھر تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو بنا سکتا ہے، تو یقیناً اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ وہ جنت میں ایک بہت بڑا درخت بھی بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کے لیے جنت میں طوبہ ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہے۔ آخری سوال، اے علی یہ بتائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم کی اولاد میں سے کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ اور اگر کلام کیا تھا تو کس سے کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، آج اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر ایک انسان سے کلام کیا، اور نہ صرف اللہ نے ایک انسان سے کلام کیا بلکہ ہر ایک انسان نے بھی خود اللہ سے کلام کیا۔ تو وہ کہنے لگا یا علی، ہر ایک انسان نے اللہ سے کلام کیا، لیکن وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اللہ کے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہر انسان سے عالم ارواح میں ہر ایک انسان سے کلام کر کے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندے، کیا میں ہی تمہارا خدا ہوں؟ کیا میں ہی تمام زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہوں؟ اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خدا ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا بے شک ہمارے پروردگار، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، اور تو نے ہی ہمیں زندہ کیا ہے، تو ہی تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، تو پھر میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والے عیش و آرام اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں یہ عیش و آرام اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے میں تمہارے وجود میں سے اپنے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر صرف کچھ ہی سالوں کے لیے تمہیں ایک زمین پہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور زمین پہ جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں
مجھے تلاش کر کے پہچان کر دوبارہ خدا مان لیا تو تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا تم زمین پہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کو فرشتوں سے بھی افضل اسی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ فرشتے اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ہی ذات ہے، لیکن جب ایک انسان کا بچہ اس زمین پہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ میں خدا کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت کو انسان کے دماغ میں رکھا تاکہ یہ انسان اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی تلاش کر کے اس کی خدائی کا اقرار کر کے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ نے اس دنیا کے امتحان میں انسان کی مدد کرنے کے لیے بھی 1,24,000 پیغمبروں کو اور اپنی آسمانی کتابوں کو اس زمین پہ بھیجا۔ لیکن افسوس کہ یہ انسان اس دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اسے یہ یاد تک نہیں کہ وہ اس زمین پہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ان قریب ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس دنیا میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچاننے کی تلاش تک نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ اللہ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں گے اور دوزخ کی آگ میں زور زور سے چیخیں گے اور رونے لگیں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار، ہم بھول گئے تھے، ہمیں ایک بار، صرف ایک بار پھر سے موقع دیا جائے۔ لیکن افسوس اسے پھر سے موقع نہیں ملے گا۔ اے شخص یاد رکھنا، یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا ایک نام۔ بس امام علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی کلمے کا سننا تھا۔ ان یہودیوں نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور سب کے سب دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سلام ہو، سلام ہو کل ایمان، کل ایمان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر، علی ابن ابی طالب پر۔